ایک تحریر زمیں اظہار چاہتی ہے میرے استاد بہت ہی نفیس انسان سید شعیب نعیم صاحب کی، آپ سب تک پہنچانا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ہم سب اپنے وطن سے دلی محبت رکھتے ہیں، ہم سب اس کی ترقی، سربلندی اور نیک نامی کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ ہمارے جسم کی ایک ایک نس ملک سے محبت کا دعویٰ کرتے نہیں تھکتی، اور ہم ہر وقت اپنے وطن پر زندگی تک نثار کر دینے کا دم بھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور پروین شاکر کہتی ہیں کہ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی ہم اس سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اسے دھرتی ماں یا اپنا محبوب سمجھتے ہیں؟ میری نظر میں اپنے محبوب سے اس طرز کا رویہ تو کوئی روا نہیں رکھتا، کبھی اپنے محبوب کی ذلت کا سامان نہیں کرتا، اپنے محبوب کو تماشا بنتے دیکھ کر کوئی بھی محب چپ چاپ نہیں بیٹھتا۔ لہٰذا ملک کو محبوب گرداننے کا ہمارا دعویٰ سراسر منافقت اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور تو اور جناب، ہم تو دھرتی کو ماں بھی سمجھتے ہیں۔ اب یا تو ہم لفظ محبت کی گہرائی سے ناواقف ہیں یا ماں کی عظمت کا ادراک نہیں رکھتے۔ شاید ہم دونوں قسم کی غلطیوں کا شکار ہیں۔ آخر ہم کیسے بیٹے ہیں کہ دھرتی کے دامن پر ہمارے اپنے پنجوں کے نشان، اس کے جسد مہرباں پر ہمارے ہی دانتوں کے نشان جگہ جگہ ہماری حیوانیت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ کتا جسے ہم رذیل ترین مخلوق قرار دیتے ہیں، وہ بھی جس جگہ سے آب و دانہ مل رہا ہو وہاں وفا کی آخری حد تک چلا جاتا ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ وطن کو لوٹتے بھی ہیں، وطن کو ماں بھی کہتے ہیں۔ جس وطن کی زمین کا پانی ہمارے جسم میں خون بناتا ہے نا، جس مٹی سے حاصل ہونے والا اناج ہمیں برس ہا برس زندہ رکھتا ہے، جس دھرتی کا درخت ہمیں انواع و اقسام کے پھلوں کا تحفہ دیتا ہے، جس دھرتی کی ہوا ہمیں سانسیں مہیا کرتی ہے، جس دھرتی کی فضا ہمارے صاحباں کی حیثیت رکھتی ہے، جس دھرتی کی مٹی اور پہاڑ اپنی ہستی کے تمام زیور ہم پر نچھاور کیے جا رہے ہیں، وہ دھرتی ماں جو خود پر ظلم و ستم تو سہتی رہتی ہے، جوان خون میں نہاتی جاتی ہے، رنج و الم کے پہاڑ تلے سسکتی اور بلکتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی تمام عالم سے ہمارے اور ہمارے امان کی خاطر برسرے پہکار رہتی ہے۔ لیکن ہمارا رویہ، اگر ہمارے رویے کا موازنہ وفا کے معاملے میں سگے آوارہ سے کیا جائے تو یقیناً وہ ہمیں اونچے مقام پر نظر آئے گا۔ میرا خیال ہے کہ اب بہت ہو چکا، اپنے ذاتی مفاد کو ترک کر ہی دیں، دھرتی سے درست معنوں میں محبت کرنا ہوگا۔ اب اس ماں کا قرض مقدور بھر اتارنا ہوگا۔ بہت ہو چکا میرا اس ملک کے لیے مرنے کا دعویٰ، اب مجھے اس ملک کے لیے جینا ہوگا، کیونکہ مر کر تو ہم ایک ہی دفعہ ملک کے کام آتے ہیں، لیکن شاید جینے کا مقصد ہماری زندگی کو بامانی جہد مسلسل میں مصروف رکھے، جو یقیناً ہماری جانب سے وطن کی مہربانیوں کے احساس، اس کے احسانات کی شکر گزاری اور اس سے محبت کی دلیل ہوگی، کیونکہ وفا کا اقرار چاہتی ہے، زمین اظہار چاہتی ہے، ہماری خاطر بچھی ہوئی ہے سو ہم سے ایثار چاہتی ہے، زمین اظہار چاہتی ہے، زمین اظہار چاہتی ہے۔